اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نعرہ صلوات. حضرات، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اقبال عاصم ابن محمد عابس اور عباس اختر ابن کلیم اختر مرحوم کے لیے فاتحہ. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے ہمیں قوت بخشی کہ ہم مٹی کے پتلے کھنکنے لگے اور ہمیں باکمال انسان قرار دیا، اور اس سے بھی زیادہ شکر اس نے ہمیں آل محمد کا محب اور شیعہ قرار دیا. اور سلام و درود و آل محمد پر جنہیں ہمارے لیے صراط مستقیم بنایا، وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں اور جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس کا شکر جو اس نے ہمیں اپنی اللہم صلی اللہ کا شکر جو اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لائق سمجھا اور علم حاصل کرنے کی توفیق دی اور ہمیں محب اہل بیت بنایا. حضرات، عزاداران مظلوم کربلا، آج ہم یہاں اس فرش عزا پر جس سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے اور ہماری انسانیت کی آبرو بھی. محرم ہر سال کی طرح اس سال بھی آیا ہے، لیکن پچھلے سال اور اس سال کچھ مختلف ہے. یوں تو یزیدیت پہلے سے ہی عزاداری کے خلاف تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، عزاداری کی حقیقت، عزاداری کی طاقت اور عزاداری کی عظمت اپنوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کے بھی سمجھ میں آ رہی ہے. آج عزاداری کے خلاف ایک مہم ہے. عزاداری کو ختم کرنے کے در پر دشمن لگا ہوا ہے. یقیناً یہ زینب کبریٰ کا وعدہ ہے اور بی بی سیدہ زہرا کی دعا ہے کہ عزاداری کو کہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہوگا. لیکن دشمنوں کو سمجھنا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے، ان کی سازش کو غور کرنا ضروری ہے. اس سال کی عزاداری حساس ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں یہ عزاداری عام ہوئی، وہیں اسی پلیٹ فارم سے عزاداری کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اس سال مولا اپنے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری عزاداری کو قبول فرمائے. صلوات دشمن نے پہلے سے یہ کوشش کی کہ بم دھماکوں کے ذریعے اس عزاداری کو روکا جا سکے. مارنے اور دہشت گردی سے یہ عزاداری رکی نہیں، بلکہ یہ عزاداری اور بڑی اور دشمن ہار گیا. اس دہشت گردی سے اب دشمن دوسری دہشت گردی کی طرف آیا ہے، جس کی بات ابھی مجلس سے پہلے چل رہی تھی. وہ کیا دہشت گردی ہے؟ وہ ہے فکری دہشت گردی. اس کے ذریعے وہ رکاوٹیں ڈالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے اور اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد، ہمیں اپنے عقائد پر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے کسی بھی عقیدے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے کسی بھی عقیدے کو بالکل
نہیں چھوڑنا چاہیے. اس فرش عصا پر بیٹھنے والوں کو ڈرایا نہیں جا سکتا, خریدا نہیں جا سکتا. ہمیشہ باطل کو شکست ہی ملی ہے اور عزاداری کو مزید طاقت ملی ہے. عزاداری کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. یاد رکھیے, حسین سے ہٹ کر کسی اسلام کو تلاش کرو گے تو گمراہی میں چلے جاؤ. اور اس عزاداری کی طاقت ہی اس مخالفت کا بھی مسئلہ ہے. عزاداری میں ہوتا کیا ہے؟ مجلس, جلوس, نوحہ, ماتم, تعزیہ داری, علم. اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں کچھ سوال آتے ہیں, اور جب سوال آتے ہیں تو ان کے جواب بہت لوگوں کی اصلیت سامنے لا دیتے ہیں. پول کھل جاتی ہے, تب مخالفت کی اصلی وجہ سامنے آتی ہے. سوال سنیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے سامنے سوال کیا آتے ہیں, جواب آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. سوال, پہلا سوال, مظلوم کون تھا؟ مظلوم کون تھا؟ دوسرا سوال, اس کا پس منظر کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تیسرا سوال, کیا اس کا سماج میں کچھ رتبہ تھا یا نہیں؟ کیا وہ اچھے کردار کا تھا؟ کیا وہ کسی خاص خاندان کا تھا؟ اور سب سے اہم سوال, کیا اسے مارنے والوں کے پاس کوئی ٹھوس وجہ تھی کہ اسے مار سکیں؟ اور اب آگے سنیے, جب یہ سوال ہوں گے اور مظلوم کی پہچان ہو جائے گی تو کچھ سوال ان سوالوں کی بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس عزاداری کی مخالفت کی اصلی وجہ کی پول کھول دیں گے. اگلے سوال کیا ہوں گے کہ مجرم کون تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا وہ اچھے کردار کا تھا, اس کا خاندان کیا تھا, سماج میں اس کی کیا حیثیت اور عزت تھی. اور جب یہ پتہ چلے گا کہ سماج میں اسے کوئی عہدہ ملا ہوا تھا تو سب سے اہم سوال اٹھیں گے جو ظالموں کی بنیاد ہلا کر رکھیں گے. وہ سب سے اہم سوال کیا ہوں گے؟ پہلا سوال, اسے یہ عہدہ کیسے ملا, اسے عہدے پر بٹھانے والوں کا حمایتی کون تھا, اس کا ساتھ کس نے دیا, اور وہ کن لوگوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. بس عزاداری کی مخالفت کی اصلی وجہ سمجھ میں آتی ہے, پر یہ عزاداری ہماری رسم ہوتی تو ختم ہو جاتی. مگر دوستو, یہ تو زہرا کی دعا ہے. اچھا, عزاداری ہمیں دیکھی کیا ہے؟ پہلے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ عزاداری ہم سے عزاداری نہیں ہے, بلکہ ہم عزاداری کے لیے. عزاداری ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے کسی کو دیتا ہے, ایک وقت, ایک پیسہ. دو چیزیں انسان جو ہے بڑی مشکل سے کسی کو دیتا ہے, ایک وقت, ایک پیسہ. یہ دونوں چیزیں انسان وہاں دیتا ہے جہاں اسے کوئی فائدہ ہو. مدت ہو گئی میری قوم کو دونوں چیزیں عزاداری کو دیتے ہوئے. ایک ہی ذکر بار بار سنا جا رہا ہے, 1400 سال سے ایک ہی ذکر ہے, ایسا ذکر ہے جو بار بار سنا جا رہا ہے, اور ایسے سنا جا رہا ہے جسے پہلی بار سنا جا رہا ہو. ایک واقعے سے انسان بور ہو جاتا ہے, دنیا پریشان ہے. آخر یہ قوم اس ذکر سے لیتی کیا ہے؟ کیا ایک مجلس سے دوسری مجلس میں, دوسری سے تیسری مجلس میں, لگاتار مجلس میں ہر طرح کا طریقہ آزما کر دیکھ لیا, مجلس سے رکتی نہیں. اور سنیے, حکومتیں بدلی پر ذکر حسین نہیں بدلا, کیونکہ مزہ اسی زندگی کا ہے کہ حکومت یزید کی ہو, راج حسین کا. یزیدیت کے دور میں حسینیت کی مجلس برپا کرنا تو یہ تو سنت میثم کمال ہے, سنت امیر مختار ہے. زمانہ پریشان ہو گیا, آخر اس قوم کو مجلس سے ملتا کیا ہے؟ مجلس کا انتظام کرنے والا پانی کی طرف پیسہ بھار دیتا ہے, اور محرم کے اختتام پر پریشان نہیں ہوتا, بلکہ اگلے سال کے انتظار میں لگ جاتا ہے. پھر کب حسین کی مجلس میرے گھر میں ہوگی؟ مجلس شبیر میں ملتا کیا ہے؟ مجلس کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کی نماز میں ابلیس آ سکتا ہے, مجلس شبیر میں ابلیس نہیں مل سکتا.
جملہ بدل کر کہتا ہوں، جب تک ہم اس دروازے کے باہر تھے ہمارا اختیار ہمارے پاس تھا. اب ہم اپنی مرضی سے بول سکتے تھے، ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے تھے. اب جیسے ہی ہم اس دروازے کے اندر آئے، اب کوئی انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. اب جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے اتنی دیر ذہن و دل کے مالک صرف اور صرف حسین. آپ کے ضمیر میں صرف حسین حکومت کریں گے. آج مجلس پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ساتھ شیطان کے شر سے بچائے ہوئے. مجلس میں آنا شیعت نہیں بلکہ مجلس گھر لے جانا شیعت. مجلس میں آنا شیعت نہیں بلکہ مجلس کو اپنے گھر لے جانا شیعت ہے. مجلس حسین کا ایک اور فائدہ غرور کا خاتمہ، تکبر کا خاتمہ. امیر یہاں فرش پر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے کے ساتھ ان پڑھ بیٹھتا ہے. امیر کو اپنی امیر پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو اپنی غربت پہ شرمندگی کی کوئی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو تکبر کوئی نہیں ہوتا اور ان پڑھ کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. یہ دونوں حسین کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں منصب نہیں بتائے جاتے، یہاں صرف نوکری دی جاتی ہے. یہاں نوکری کی دلیل سنیں گے. اس دروازے پر سید الملائکہ آیا تھا، اس نے دستک دی. اندر بیٹھی فضا نے کہا کون؟ اس نے کہا ہم نے سید الملائکہ نہیں کہا. اس نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. فضا نے کہا تم نے سید الملائکہ ہو. یہ کیوں نہیں کہا کہ تم سید الملائکہ ہو؟ اس نے کہا یہ دروازہ وہ ہے جہاں عہدہ نہیں بتایا جاتا، یہاں نوکری سنائی جاتی. 9 دن ہم امام باڑوں میں رہتے ہیں اور 10ویں دن ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ حسین کا طریقہ ہے. 9 دن حسین کے گھر جانا اور 10ویں دن میں تمہیں حسین بنا کر اس دنیا میں بھیجوں گا. 10ویں دن میں تمہیں حسینی بنا کر اس دنیا میں بھیجوں گا اور باہر جا کر اپنے کردار سے بتاؤ کہ حسین کسے کہتے ہیں. یہ مجلس نہیں، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے اور یہ اس کے کیمپس ہے. کربلا ایک حادثہ نہیں، کربلا ایک سانحہ نہیں، کربلا انسانیت کی سربلندی کا نام ہے. کربلا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک ادارہ ہے. کربلا عروج انسانیت ہے، کربلا معراج بندگی ہے. کربلا میں 72 ساتھی نہیں بلکہ حسین 72 سانچے لائے تھے. اب ان سانچوں میں ہمیں ڈھلنا ہے. بوڑھے ہو حبیب کو دیکھ لو، جوان ہو اکبر کو دیکھ لو، لوگ بچے ہو علی اصغر کو دیکھ لو. اور سنو، ایسے سانچوں میں انسان کو ڈالا حسین نے کہ انسان جاتا تھا اور علیہ السلام بن کر باہر آتا. کائنات کی سب سے بڑی رحمت کے پاس جو بیٹھا یا مسلمان ہوا یا رضی اللہ. کیسا کمال ہے، کیسا فن ہے حسین کا کہ حسین کے پاس ایک بھی رضی اللہ نہیں، سب علیہ السلام ہوئے. بھی علیہ السلام، حبیب بھی علیہ السلام، جو بھی علیہ السلام، سعید بھی علیہ السلام اور زہیر بھی علیہ السلام. علیہ السلام کر کے حسین نے بتا دیا علیہ السلام یا تو خدا بناتا ہے یا حسین بناتا. اور تکبر کا خاتمہ، جتنی دیر فرش پر بیٹھے غرور کا خاتمہ ہوتا ہے. مولا علی حضرت امام علی علیہ السلام کو ایک سوال پڑھنا کسی نے پوچھا کہ آپ زمین پر بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں زمین پر بیٹھنا اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. میں زمین پر بیٹھنا، فرش پر بیٹھنا اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. اب سمجھیے یہ نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ سب سے اونچی کیوں رہتی ہے؟ یہ فرش اعلیٰ پر بیٹھی ہوئی قوم سب سے اوپر کیوں رہتی ہے؟ حسین سکھاتے ہیں کہ میرے گھر میں بیگانے کے ساتھ محبت سے بیٹھ سکتے ہو تو گھر میں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو. جب تم یہاں پر بیگانے کے ساتھ محبت سے بیٹھ سکتے ہو تو گھر میں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ بھی محبت سے بیٹھ سکتے ہو. لوگ حسین کے لیے آتے ہیں لیکن انہیں حسین آدم کا قصہ بھی سناتے ہیں، نوح کا قصہ بھی سناتے ہیں، ابراہیم کا قصہ بھی سناتے ہیں. پوری دنیا میں اس طرح محبت سے لوگ کسی ذکر میں اکٹھا ایک بار بھی نہیں ہوتے. یا پھر جملہ تبدیل کر کے کہوں کہ یزید نے لاکھوں کا لشکر لے کر بھیجا تھا. اس نے سوچا تھا کہ کسی جنگل میں
किसी सहरा में जाके हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम मिटा दूंगा, और ये नाम तो कोई भी नहीं मिटा सकता। ऐसा हारा यजीद की पूरी दुनिया में इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितने लोग इमाम हुसैन के नाम पर मरने को तैयार। क्योंकि ये एक नजरिया था ना हुसैन, ये एक नजरिया था कि हुसैन जुल्म के खिलाफ डट जाने का नाम है। उधर लाखों थे, इधर 100 से भी कम। लाखों का नजरिया हुसैन नहीं थे, उन थोड़े से लोगों की सोच के महवर हुसैन थे। वहाँ लाखों मिन्नतें कर कर और डराकर बुलाए जा रहे थे, यहाँ चिराग बुझा बुझा कर उठाए जा रहे थे। वहाँ कोई नहीं, वहाँ आ कोई नहीं रहा था, यहाँ से जा कोई नहीं रहा था। वहाँ रुक कोई नहीं रहा था, यहाँ झुक कोई नहीं रहा था। वहाँ लोग पूछ रहे थे कल जंग होगी तो क्या हम बच जाएंगे, और यहाँ सब पूछ रहे थे कल जंग होगी तो हम हुसैन के नाम पर मर जाएंगे। फिर ये मेरे मौला की जीत है कि हुसैन ने जंग का नजरिया ही बदल दिया। वहाँ नेज़े निकल रहे थे, यहाँ सीने से नेज़ा तोड़ा जा रहा था। वहाँ खंजर निकल रहे थे, यहाँ खंजर को गर्दनों से रौंदा जा रहा था। वहाँ लाखों हजारों भागे, यहाँ 72 में से एक भी नहीं झुका। और जब हुसैन ने सजा लगाई अस्ताशूर हल बिन नासिर अब्दुल्ला, जब वो सारे 72 साथी शहीद हो चुके तो खेमों में कोहराम मचा। इमाम को खेमे से कोहराम की आवाज आई, और जब कोहराम की आवाज आई इमाम ने जाकर खेमों में कहा, ऐ बीवियों, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, अभी रोने की जरूरत नहीं, अभी चिल्लाने की जरूरत नहीं। लेकिन बीवियों ने कहा, मौला हम किसी से डरकर किसी से घबराकर नहीं रो रहे, लेकिन एक बच्चा है, एक बच्चा है जो बहुत देर से अपने होठों पर जबान बाहर निकालकर अपने होठों पे रगड़ रहा है, और कभी मुंह खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी आंखें खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है। और कभी एक बीवी उसे गोद में लेती है, कभी दूसरी बीवी उसे गोद में लेती है, लेकिन वो बच्चा खामोश नहीं हो रहा है। तब हुसैन ने कहा, अब मैं समझा कि अब वो वक्त आ चुका है कि मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा जो मेरी मजलूमियत की सबसे बड़ी दलील है, अब वो उसके मैदान में जाने का वक्त है। लाओ मेरा बाप, अब मेरे बच्चे को मेरी गोद में दे दो, लाओ मेरा बाप, अब मेरे बच्चे को मेरी गोद में दे दो। और मेरे बाप ने कहा, मौला ये बच्चा बहुत प्यासा है, मौला बच्चा बहुत प्यासा है, पहले से थोड़ा पानी मिल जाता। आप जानते हैं ना, खेमों में पानी खत्म हो चुका था, और जिस खेमे में मशकीज़ें रखे हुए थे, अक्सर एक कुछ जो है मख्तल निगारों ने लिखा है कि उस खेमे में जहाँ पर मशकीज़ें रखे हुए थे, पानी तो खत्म हो चुका था, लेकिन उन मशकीज़ों की वजह से थोड़ी सी जमीन में नमी थी। तो एक एक बच्चा वहां जाता था और उन फूसों को उठाता था और उस जमीन पर अपने सीने को रख कर ले जाया करता था कि शायद यहाँ से थोड़ी सी नमी मिल जाए। लेकिन अब असल आशूर थी, अब वो जमीन भी इतनी गर्म हो गई थी कि वहां पर भी कोई नमी नहीं बची थी, और अब्बास भी शहीद हो चुके थे, अब पानी की भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हुसैन तन्हा थे और हुसैन की आगोश में नन्हा सा बच्चा। अब हुसैन मैदान में लेकर जैसे ही अली असगर को पहुंचे और अली असगर को ले जाकर कहा कि ऐ जालिमों, अगर तुम्हारी नजर में मैं खताकार हूं तो इस बच्चे की तो कोई खता नहीं। अगर कासिम तलवार लेकर आए थे, अब्बास तलवार लेकर आए थे, कल को मर्रे ये लिख सकता था, लेकिन असगर इसी वजह से मजलूम है की सबसे बड़ी दलील है कि हुसैन इतने मजलूम थे कि असगर को जब लेकर आया, असगर के हाथ में कोई तलवार नहीं, असगर बच्चे थे। और असगर को लेकर जैसे हुसैन मैदान आया, कहा कि ऐ जालिमों, मेरा बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसने तो कोई खता नहीं की। अगर तुम्हारे नजदीक मैंने कोई खता की है तो बताओ, लेकिन इसने तो कोई खता नहीं की, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। वायरे जुल्म, आप कहते हैं कि मत रोइए, आप कहते हैं मत रोइए, रोने से रोक सकते हैं, लेकिन आप जुल्म से इनकार नहीं कर सकते। क्या जुल्म था? 3 भाग का तीर जिससे ऊंट नहर किए जाते थे, वो असगर की गर्दन में मारा गया, और जब असगर की गर्दन को तीर लगा तो असगर हाथों को संभल नहीं सके, और वो तीर असगर की गर्दन से निकलकर हुसैन के बाजुओं में बेबस हो गया। और इतना छोटा बच्चा, बात लेते
कि इतना छोटा बच्चा था कि कुछ लिखते हैं कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो हंसना, तीर लगने पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। असगर की मुस्कुराहट ने यजीदी फौज को रुला दिया। तो जरा सोचिए उस बाप का क्या हाल हुआ होगा जिसके हाथ में वो छोटा सा बच्चा था, और फिर उसका खून अपने चेहरे पे मलकर कभी 7 बार पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, सोच रहे हैं मैं तो उनसे रवाब से कहकर आया था मैं तेरे बच्चे को पानी पिलाऊंगा, लेकिन हाय रे मजलूमी, ये पानी पिलाने से तो नहीं, लेकिन मेरा असगर खून से सैराब होकर जा रहा है। और इमाम हुसैन इसी असना में जाकर अली असगर को दफन कर देते हैं। लेकिन एक आखिरी रिवायत सुन लीजिए, शामिल गरीबा में जब सारे शहीदों के सर ढूंढने गए तो उसमें यजीदी फौज में उमर साद ने कहा कि ए लोगों, ए फूली के यहाँ पर हमारे 72 लोग शहीद किए गए थे, लेकिन एक सर नहीं है, उस बच्चे का सर जिसके हुरमला ने तीर मारा था, उस बच्चे का सर लेकर आओ। किसी ने कहा कि वो बच्चा था, उसके तीर मारा गया था, वो शहीद हो गया, उसे हमसे कहीं दफना आए हैं, उसके सिर का क्या करेगा? लेकिन उमर साहब ने नहीं, वही तो हुसैन की मजलूमियत की दलील थी ना, अब हम यजीद के सामने सबसे पहले वही सर पेश करेंगे और हमें वही इनाम मिलेगा जो सर के मुकाबले में बड़ा होगा। और अब जो फौजें यजीदी मैदान में पहुंची है, कभी कहीं पर निज़ा मारती थी, कभी कहीं पर निज़ा मारती थी, फिर ने चिल्ला के कहा उम्मे रवाब ने कहा है माँ कैसी बातें करती हो, मेरा असगर तो दफनाया जा चुका है, अब उसकी क्या खैर। फिर ने कहा उम्मे रवाब के में से बाहर निकल कर देखो, एक नेज़े में तुम्हारे असगर का गला बेबस होकर निकल कर आ गया है, और तुम्हारे असगर का सर भी लोग के नेज़ा के ऊपर बुलंद हो चुका है।